حضرت کئی سارے ہم نے آپ سے شریعت کے تعلق سے سوال رکھے اور ماشاءاللہ آپ نے جواب بھی عنایت فرمائے، لیکن آج کا ہمارا سوال کچھ عجیب ہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلامک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا کہ حضرت سب سے آخر میں موت کس کو آنی ہے؟ کئی ہمارے پاس کمنٹ بھی آئے اس پر، ہاں، تو آپ اس پر وضاحت فرمائیں کہ سب سے آخر میں موت کس کو آنی ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مختصر انداز میں اس کا آپ کے بارگاہ میں جواب عرض کرتا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے، اذا دخل اہل الجنت الجنہ و اہل النار النار، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، فیوتا بالموت، تو پھر موت کو پیش کیا جائے گا، فی صورت کبش اصلح، ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں، فیوقف بین الجنت والنار، تو اس کو جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا کیا جائے گا، فیقال للفریقین، پھر جنتی اور دوزخی دونوں حضرات سے کہا جائے گا، جو جنت میں پہنچ چکے ہیں ان سے بھی یہ حکم یہ ندا ہوگی، اور جو جہنم میں جا چکے ہیں، اتعرفون ھذا، کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ فیقولون نعم، تو جنتی بھی اور جہنمی بھی کہیں گے نعم، ہاں ہاں، ھذا هو الموت، یہ موت ہے۔ حدیث پاک میں آتا فیذبح یا فیذبح، تو پھر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ جو موت ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں ہوگی اس کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ محدثین کرام نے اس کی وضاحت میں ارشاد فرمایا کہ جب ندا کرنے والے فرشتے یہ خبر جا کر کے ان جہنمیوں کو دیں گے تو وہ اس خبر کو سن کر کے اتنے غمزدہ ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو وہ اس خبر کو سن کر کے مر جاتے، مگر یہی جب فرشتے جا کر کے یہ پیغام سنائیں گے جنتی حضرات کو، یہ خوشخبری سنائیں گے جنتی حضرات کو، تو انہیں اتنی خوشی ہوگی کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے۔ اسی کا مطلب ہے کہ جو ایمان والے ہیں جب وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جہنمی اور جو ایمان والے نہیں ہیں جہنم میں پہنچ جائیں گے، تو اب ان کو ہمیشہ جنتیوں کو جنت میں، جہنمیوں کو جہنم میں رہنا۔ اسی کا مطلب ہوتا خالدین فیہا ابدا، کہ اب اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں؟ اب موت کو بھی موت آ چکی، اب کوئی جنت میں جو پہنچ چکے انہیں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور جو جہنم میں پہنچ چکے ہیں طرح طرح کے عذاب ان کو ہوتے رہیں گے، کتنے ہی سخت عذاب ہوں، لیکن اب وہ ان عذابات کی بنیاد پر مریں گے نہیں، کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ اور پیارے اسلامی بھائیو، ہونا ہے ایسا ہی، یہ حقیقت ہے، یہ میں کوئی شیخ چلی کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ اس لیے اس مختصر سی زندگی کو دیکھیں کہ پھر جیسی ہم گزاریں گے، جو بوئیں گے وہ پائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اس مختصر سی زندگی کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں گزاریں، تاکہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں اور جہنم سے ہم محفوظ رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور سب ایمان والوں کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔